ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ ایک تو ہمارے ہاں معذور کا تصور ہے، ہم کہتے ہیں بھئی اپاہج، جس کو پولیو ہو جائے یا اس کا ہاتھ خراب ہو، پیر خراب ہو، ہم اس کو معذور کہہ دیتے ہیں۔ لیکن شریعت معذور اس شخص کو کہتی ہے کہ جو دو نمازوں کے درمیان اپنی طہارت اتنی بھی قائم نہ رکھ سکے کہ وہ مکمل طہارت کے ساتھ اس وقت کے فرض ادا کر سکے۔ مثال کے طور پہ ظہر سے عصر کا وقت ہے تو 4 رکعت ظہر کا بھی اتنا وقت نہ ملے کہ انسان اپنی طہارت کو قائم رکھتے ہوئے یہ فرائض ادا کر سکے، تو ہم کہیں گے یہ شرعی معذور ہے۔ شرعی عذر کے کئی اسباب ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بار بار پیشاب کا رسنا، پیشاب کا آنا، یا کوئی زخم لگ گیا ہے، زخم بہت زیادہ رس رہا ہے، اس میں بار بار خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہی ہے۔ اسی طرح اگر واقعی کسی کو خروج ہوا کا مرض لاحق ہے کہ بہت زیادہ خروج ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات خواتین کو بلیڈنگ کی بیماری ہو جاتی ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں، تو استحاضہ کا خون لگاتار آتا رہتا ہے اور 2 نمازوں کے درمیان اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ جس میں انسان باوضو ہو کر 4 فرض بغیر عذر لاحق ہوئے ادا کر سکے، تو پھر ہم اسے کہتے ہیں یہ شرعی معذور ہیں۔ اور اس کی اصل بخاری کی روایت ہے، خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ آتا ہے، یعنی بیماری کا خون بہت زیادہ آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اور انہوں نے کہا بیماری کا خون آتا ہے اور میں طہارت قائم نہیں رکھ سکتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسی طرح نماز پڑھا کرو، چاہے تم چٹائی پر خون کو ٹپکتے ہوئے دیکھو۔ تو یہ ایک صحیح حدیث ہے اس شرعی معذور کے احکام کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں، کہ اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان اسے باوضو رہتے ہوئے اتنا وقت بھی نہیں ملتا کہ اس وقت کے کم از کم فرض ادا کر سکے، نفل سنت کو چھوڑ دیں، کم از کم فرض بھی ادا نہیں کر سکتا، تو وہ شرعی معذور ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ مطلب مسلسل اس کی طہارت زائل ہو رہی ہو، تو شرعی معذور وہ ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے اس کو امتحان لینا ہوگا۔ امتحان لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے وہ وضو کرے اور کوشش کرے کہ وضو کر کے نماز ادا کر لے، لیکن مثال کے طور پہ اس نے وضو کیا، دوران وضو ہی خون نکل آیا، پیپ نکل آئی، یا اگر خروج ہوا کا مرض لاحق ہے وہ ہو گیا، یا پیشاب کے قطرات نکل آئے، تو وہ تھوڑی دیر ٹھہر جائے، پھر 10-15 منٹ ٹھہر کے پھر وضو کرے۔ مثال کے طور پہ وضو ہو گیا لیکن نماز ادا کرنے لگا تو پھر قطرہ آ گیا۔ اس طرح وہ اپنا وقتاً فوقتاً اسی طرح امتحان لیتا رہے حتیٰ کہ نماز کا اتنا وقت باقی رہ جائے کہ اب اگر یہ انتظار کرے گا تو قضا ہی ہو جائے گی۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اگر انسان مسلسل اپنا امتحان لیتا رہا اور اس نے یہ دیکھا کہ اس کی طہارت قائم نہ رہی اور وہ اس وقت کے فرض بھی با طہارت ادا نہ کر سکا ہے، حتیٰ کہ آخری اتنا وقت آ گیا کہ بس اب فرض ادا ہو سکتے ہیں، اگر اس کو بھی چھوڑے گا تو قضا ہی ہو جائیں گے، تو بس سمجھ لیں یہ شرعی معذور متحقق ہو گیا ہے۔ اس کے لیے شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ وضو کرے، اب آخری وقت آ گیا تو یہ وضو کرے اور نماز پڑھنا شروع کر دے۔ جس عذر کی وجہ سے یہ شرعی معذور کہلا رہا ہے، مثال کے طور پہ قطرات کا آنا یا خون کا رسنا، تو اب دوران نماز یا دوران وضو کتنا ہی خون آتا رہے، کتنے ہی قطرات آتے رہے، اس کا وضو نہیں جائے گا اور یہ اسی طریقے سے نماز کو ادا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ دوران نماز اگر قطرات آ جاتے ہیں یا خون وغیرہ جاری ہوتا ہے اور اس سے کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں تو شریعت ان کو اس کے حق میں ناپاک تصور نہیں کرے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ کہ جب ایک شخص نے اپنا امتحان لے لیا کہ 2 نمازوں کے درمیان اس کا وضو قائم نہیں رہتا ہے اور وہ طہارت کے ساتھ اس وقت کے کم از کم فرض بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اب وہ شرعی معذور ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک فقہا نے قید اور لگائی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ کیا میں کسی ہیلے سے اس شرعی عذر کو، یعنی جو بھی چیز خارج ہو کر وضو کو توڑنے کا سبب بن رہی ہے، اسے کسی طریقے سے روک سکتا ہوں؟ اگر اس کے پاس کوئی ایسا ہیلہ موجود ہے تو اس کو فرض ہے کہ پہلے وہ ہیلہ اختیار کرے۔ مثال کے طور پر اس کو زخم ہے
اور اس سے بار بار تھوڑی دیر بعد ہی خون نکل آتا ہے، تھوڑی دیر بعد خون نکل آتا ہے۔ اب اس نے غور کیا کہ میں کیا اگر کوئی ایسا عمل کروں کہ یہ بلیڈنگ وقتی طور پہ رک جائے، کہ کم از کم میں 4 فرض ادا کر سکوں، تو ایسا کوئی ہیلہ ہے یا نہیں؟ وہ غور کیا اور پتہ چلا کہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی دوا ہے کہ اس کو ڈال دیں تو وقتی طور پہ وہ جگہ کو سن کر دیتی ہے اور بلڈ آنا رک جاتا ہے، تو اس پہ فرض ہے کہ اس ہیلے کو اختیار کرے، وقتی طور پہ خون کو روکے اور فٹافٹ وضو کر کے نماز کو ادا کر لے۔ اس کے بعد پھر وہ بلیڈنگ خارج جاری ہو تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر بالفرض کوئی شخص دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے پاس ایسا ہیلہ نہیں ہے کہ جس کو اختیار کر کے وہ اس شرعی عذر کو روک سکے، تو اب بیچارہ بالکل مجبور ہے، اب وہ اسی طرح نماز کو ادا کرے گا، چاہے اس کی طہارت بظاہر زائل ہوتی رہے، لیکن شریعت اس کی طہارت کے زوال کو تسلیم نہیں کرتی ہے، کیونکہ شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں، جب اس نے ایک دفعہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان اپنا امتحان لے لیا اور شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا، تو اب اس سے اگلی نماز کے لیے اس کو دوبارہ امتحان کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ظہر سے عصر تک یہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اپنا امتحان لیتا رہا تھا اور وضو کرتا رہا، لیکن بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ آخری وقت آیا، اب اس کا شرعی عذر متحقق ہو گیا، اس نے نماز پڑھی اور عصر کا وقت آ گیا۔ اب عصر کے وقت شروع ہوتے ہی یہ بس وضو کرے اور نماز ادا کر لے، چاہے وہ قطرات وغیرہ آ رہے ہوں۔ اب اس کو آخری وقت کے انتظار کی حاجت نہیں، کیونکہ پچھلے وقت میں اس کا شرعی معذور ہونا متحقق ہو گیا ہے، لہذا اگلے وقت میں بھی یہ شرعی معذور کہلائے گا۔ اب یہ شرعی عذر کب تک قائم رہے گا، یہ میں عرض کرتا ہوں، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، اب جب ایک دفعہ شرعی معذور ہونا دو نمازوں کے درمیان میں امتحان لینے کے سبب اس کا شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا ہے، تو اب اس کا یہ شرعی معذور ہونا اس وقت تک قائم رہے گا جب تک اگلی دو نمازوں کے درمیان ایک بار بھی وہ عذر پایا جائے جس کی بنا پر اس کی طہارت زائل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ظہر سے عصر امتحان لیا، آخری وقت میں وضو کر کے نماز پڑھی، اب عصر کا وقت آ گیا، اس نے وضو کیا اور وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لی۔ اب عصر سے مغرب تک صرف ایک دفعہ قطرہ آیا، صرف ایک دفعہ، تسلسل سے نہیں آیا، پھر بھی شرعی معذور ہونا متحقق ہوگا اور اس کو آخری وقت کے انتظار کی حاجت نہیں ہے، بس عصر شروع ہو فوراً وضو کرے اور نماز ادا کر لے، لیکن پورے وقت میں کم از کم ایک بار وہ عذر ضرور لاحق ہو تاکہ اس کا جو سابقہ شرعی معذور ہونا ہے اس کا تسلسل برقرار رہے۔ پھر مثال کے طور پہ مغرب سے عشاء کے درمیان ایک آدھ قطرہ آ گیا، اسی طرح عشاء سے فجر کے درمیان آ گیا، تو جب تک وہ عذر دو نمازوں کے درمیان ایک دفعہ بھی آتا رہے گا یہ شرعی معذور کہلائے گا۔ لیکن بالفرض اب دو نمازیں ایسی آ گئیں کہ ان کے درمیان اسے وہ عذر بالکل لاحق نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ اگلے دن کی ظہر آئی، ظہر سے عصر تک اسے بالکل قطرات نہیں آئے، مثلا اگر قطرے کی وجہ سے شرعی عذر لاحق تھا، بالکل قطرہ نہیں آیا حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، تو یاد رکھیں اس کا شرعی معذور ہونا ختم ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر ظہر سے عصر قطرہ نہیں آیا تھا، یہ شرعی عذر سے باہر نکل گیا، اب یہ صحت مند آدمی کی مثل ہے، با طہارت اس کو نماز ادا کرنا فرض ہوگی، لیکن عصر کے بعد پھر قطرہ آ گیا، تو یاد رکھیں کہ جب دوبارہ قطرات یا دوبارہ عذر لاحق ہوگا جبکہ اس سے پہلے دو نمازوں کے درمیان بالکل کلیئر رہا تھا، تو اب یہ پہلے والا شرعی معذور ہونا ختم ہو گیا، اب دوبارہ شرعی عذر کے ثبوت کے لیے اسے اپنا پہلے طریقے سے امتحان لینا ہوگا، یعنی اب پھر وہی کرے گا کہ عصر سے مغرب مثال کے طور پہ بار بار وضو کرے اور دیکھے کہ طہارت باقی رہتی ہے تو طہارت کے ساتھ نماز ادا کرے، اگر نہیں رہتی ہے اور آخری وقت آ گیا تو پھر یہ آخری وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے چاہے طہارت زائل ہو رہی ہو، اور اب دوبارہ یہ گویا کہ شرعی معذور ہو گیا۔ اب یہ والا شرعی عذر بھی اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک دو نمازوں کے درمیان اس کا یہ عذر باقی رہے گا، اور جب دو نمازوں کے درمیان اس کا عذر مکمل طور پہ ختم ہوگا پھر یہ صحت کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو پوچھا گیا تھا کہ کیا کوئی شرعی فقیر زکوٰۃ کی خود ڈیمانڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سوال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ضرورت کے وقت جائز رکھا ہے، ورنہ سوال کرنا صراحتاً براہ راست منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے گا تو وہ بروز قیامت اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرنا پھر کب حلال ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت کہ جب اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صراحتاً آدمی یہ کہے جی مجھے پیسہ دے دیں، میری ضرورت پوری کر دیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔
ہاں اگر بہت ہی شدید وہ مشکل اور پریشانی کے اندر ہے کہ اس کو عزت کا مسئلہ ہو رہا ہے یا جان کا ہے، مال کا ہے، اور بہت زیادہ پریشانی ہے، تو وہ صراحتاً کہہ سکتا ہے، ورنہ پھر صراحتاً مانے بالکل واضح طور پہ جی مجھے دے دیں، ورنہ یہ ہے کہ وہ خود براہ راست نہ کہے، اشارتاً کنایتاً کسی کو سمجھا دے اگر اس کی ضرورت ہے، اور کوئی دوسرا اس کی طرف سے یہ کہے کہ جی اس کی مدد کر دیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ براہ راست اپنے لیے سوال کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ پھر چونکہ اب ہمارے پاس علم دین کی بھی کمی ہے، ہماری عوام ضرورت، حاجت، زینت اور منفعت میں فرق محسوس نہیں کرتی ہے کہ کب ضرورت متحقق ہوتی ہے، کب انسان کی ضرورت کو حاجت کے درجے میں رکھا جاتا ہے، کب وہ ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ایک منفعت ہے، ایک فائدہ حاصل کرنا ہے، اور کب اس میں منفعت بھی نہیں ہے بلکہ صرف ایک زینت کا تصور ہے۔ ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف منفعت یا زینت کے لیے ہوتی ہیں، لیکن انسان اس کو اپنی حاجت اور ضرورت قرار دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری ضرورت ہے، تو پہلے کسی اچھے علم والے سے اگر واقعی دل میں خوف خدا ہے تو معلوم کر لیا جائے کہ کیا واقعی یہ میری ضرورت حاجت ہے، اور اس میں میں کسی کے سامنے دست سوال دراز کر سکتا ہوں یا اپنے بارے میں امداد کے لیے کہہ سکتا ہوں۔ جب تسلی تشفی ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ کہیں، اور بہتر طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان اشارتاً کنایتاً کہے، صراحتاً نہ کہے، اور حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے لیے خود ڈیمانڈ نہ کرے بلکہ دوسرا اس کے لیے کہے، تو یہ سب سے بہتر۔